پاکستان کے اوپر جتنا زوال کا مشکل کا ٹائم تھا وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہوگا، کیونکہ صدا کا دن نہیں رہتا اور صدا کی رات نہیں رہتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے ندیم شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شیخ آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے دا گلیمر آف کنگ اسٹرالوجی کے ماہر سید حیدر جعفری صاحب۔ تو آج کا ٹاپک بڑا تھوڑا سا ٹپیکل ہے، تو ان سے سٹارٹ لیتے ہیں اور سلام دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر، سر۔ آپ میں خیریت سر سے؟ بڑا عام سا آدمی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے بار بار سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی القابات دے دیتے ہیں، سر مینوں بڑا ڈر لگتا ہے اللہ سر کروانے۔ آپ کلیم نہیں کرتے، ادروائز یہ ہے کہ دنیا آپ کو ایسے ہی جانتی ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے جی، میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے خان صاحب جیل کے اندر رہ کر بھی کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ جو اب کیئر ٹیکر ہمارے سیٹ اپ چینج ہوا ہے، نگران جو ہمارے وزیر اعظم بنے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی تو مرضی نہیں تھی ان کی، لیکن یہ کہ شہباز شریف صاحب اور جو خواجہ جو ریاض صاحب ہیں یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے وہ سائن کی ہیں، اور کچھ دن پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کو بھی ریفیوز کیا جائے گا، لیکن بعد میں کوئی ایسے حالات ہوئے ہیں کہ ان کو بتایا گیا بھائی آپ کو ہی ہم وزیر اعظم بنا رہے ہیں، تو کیئر ٹیکر میں۔ تو آپ کیسا، آپ کے جو کیلکولیشن ہے آپ کے؟ جی، جو انوار صاحب کا ذائچہ ہے وہ تو میں نے بہت تفصیل سے نہیں دیکھا، کیونکہ ان جی کی میرے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن میں نے پاکستان کا ذائچہ بڑی تفصیل سے دیکھا، آئی کے کا ذائچہ بڑی تفصیل سے دیکھا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے آئی کے سے کام لینا ہے اور کوئی بڑا کام لینا ہے، اسی کی کوئی تیاری ہے۔ اب مجھے ایگزیکٹلی جو ہے وہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انوار صاحب جو ہے وہ کس طرف جائیں گے اور کیا ان کا سٹانس ہوگا، کیونکہ جب تک میں ذائچہ نہ دیکھوں، کیونکہ تجزیہ نگاری تو میں نہیں کرتا، لیکن ظاہر سی بات ہے میرے پاس مکمل ذائچہ ہوتا ہے تو میں بتاتا ہوں۔ میں سائنس کا آدمی ہوں، میرے کو تو موکل شوکل ہے نہیں جنہوں کو میں پوچھ کے دسنا ہے، میں تو عام آدمی ہوں جی۔ بالکل تو اس میں یہ ہے کہ مجھے ایک چیز لگ رہی ہے کہ پاکستان اب بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا۔ اٹس ناٹ اے ڈیز گیم، اٹس ناٹ اے منتھس گیم، لیکن یہ چلتا جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں کافی بہتری کی طرف اس کے جو ہے نا ہونے کے چانسز ہیں۔ اب جیسے خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب نگران سیٹ اپ آئے گا تو میری مشکلات کچھ کم ہوں گی، اور دیکھنے میں آیا یہ کہ یہ جو ہمارے ہیں نگران جو لگے ہیں اب وزیر اعظم، ابھی تو شاید حلف برداری نہیں ہوئی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ فیملی وائز تو بڑے پڑھی لکھی فیملی ہے ان کی، اور ان کے پاس لیکن کوئی سینیٹر کے علاوہ کوئی ایسا بڑا عہدہ بھی نہیں رہا، ان کا ویسے بھی ماضی بے داغ ہے، اور ان کے دادا اور جو والد ہیں وہ بھی شاید ڈاکٹر ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر ان کا کچھ رجحان جو ہے وہ کچھ روحانیت کی طرف ہے، اور کچھ یہ خان صاحب کو ملتے بھی رہے ہیں بنی گالہ میں۔ اس سیٹ اپ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جاتے جاتے کوئی مسٹیک تو نہیں ہوگی ان سے؟ اللہ کی مرضی ہے جی، کیونکہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ذائچہ میرے پاس ہے، مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ مجھے اس بات الحمدللہ۔ میں کوئی شک نہیں ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کرمانی میں جس ملک کے بننے کا اشارہ تھا کہ گورے آئیں گے 100 سال حکومت کریں گے اور ایک ملک جو ہے وہ بنے گا، تو یہ وہی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ واصف علی واصف صاحب نے جو کہا تھا کہ پاکستان نور ہے، اس کو زوال نہیں۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، اور اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے۔ تو یہ تو چیزیں ہونی ہیں، لیکن obviously جب ہم بیج لگاتے ہیں تو ایک دم سے اس میں پھل نہیں لگتا، ٹائم لگتا۔ پاکستان کے اوپر جتنا زوال کا مشکل کا ٹائم تھا وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہوگا، کیونکہ صدا کا دن نہیں رہتا اور صدا کی رات نہیں رہتی۔ اس وقت جو سچویشنز ہیں وہ اسی طرف جا رہی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ اللہ کی کرم نوازی سے جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوں گے، لیکن ابھی فوری طور کے اوپر نہیں، اس میں بھی کچھ ٹائم لگے گا۔ تو عائشہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ آزادی کا ہمارا مہینہ چل رہا ہے، 14 اگست آزادی کا دن ہے، تو خان صاحب کو بھی کوئی آزادی کی کرن نظر آ رہی ہے اس مہینے میں؟ پاکستان کی آزادی کی کرن تو پہلے سے موجود ہے اور جی وہ ہوگی، اور پاکستان نے اگر دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے تو پاکستان میں جو چیزیں ہیں ان کو آہستہ آہستہ اللہ جو ہے وہ بہتری کی طرف لائے گا ہی نا۔
پاکستان کو اگر اتنا زوال دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب انسان کی زوال کی حد ہو جاتی ہے تو پھر عروج شروع ہو جاتا ہے. جی بالکل. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ 1971 میں ٹوٹ گیا، اب اس کا یہ حالات ہیں، تو اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کا عروج بھی شروع ہوگا اور دنیا دیکھے گی. اب میرا کوشچن تھا کہ خان صاحب کے لیے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے اس مہینے جی میں؟ بالکل بالکل ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ لمبے عرصے تک نہیں رہے گی. جی. کوئی یہ مہینوں تک جانے کا سوال ہی نہیں ہے، سالوں کی تو بہت دور کی بات ہے، مہینوں تک جانے کا بھی سوال نہیں ہے، اور یہ چند ہفتوں کی گیم ہے. انشاءاللہ اٹ وڈ بی اوور. تو یہ جو ہماری نگران سیٹ اپ ہے یہ کیا مقررہ وقت پر الیکشن کروا دیں گے؟ الیکشن جو ہیں اس میں بھی ساری میں نے جگہ. پہلے بھی عرض کیا، اب بھی میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ مجھے الیکشن مہینوں کے حوالے سے آگے جاتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے، مہینوں کے حساب سے نہیں جائیں گے، کچھ ہفتوں کا، چند ہفتوں کا جو ہے وہ اس میں ٹائم ہو سکتا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ کچھ سال اگے ہو گئے یا 8 مہینے اگے ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا. اب شہباز شریف صاحب تو شاید لندن چلے جائیں گے اب، تو کیا نواز شریف صاحب سپتمبر میں آئیں گے؟ کچھ آرڈیننس بھی ایک جو سپریم کورٹ کی طرف سے ہے تو اس سے ان کو کوئی پرابلم عدالتوں میں فیس کرنی پڑے گی یا کوئی قید میں عرض کروں جی، مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. مجھے ابھی نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوری طور پہ واپس آ رہے ہیں، ان کے چانسز یہ کم آپ ہیں. کے علم کے مطابق آپ سر بتا رہے ہیں یہ میں پرسنل اپنے؟ اپنے جو ہے نا وہ کسی پرسنل تجزیے کی بنیاد پہ کوئی بات نہیں کرتا. جی بالکل. میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے ایک چیز اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سیکھی ہے، دیٹ از دی پروفیشنل آنیسٹی. تو میں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. میرے لیے سب سے زیادہ کائنات کا مشکل کویسچن ہوگا کہ اگر اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم لوگوں کو گائیڈنس دینے کی بجائے اپنی چیزیں بیچتے رہے ہو یا اپنی طرف لگاتے رہے ہو، تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور رسالت مآب کا جو میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کر سکتا ہوں یا نہیں کرتا، لیکن کوشش میں ضرور کرتا ہوں. آگے اللہ مجھے استقامت دے اور مجھے اپنے پیشے سے دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے، یہی میری کامیابی ہے. اسی لیے تو سر لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو میں سر صرف مجھے کچھ چیزوں سے ڈر لگتا ہے جی، اللہ سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. جو چیز مجھے پتہ ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہوں، جو چیز نہیں پتہ ہوتی وہ میں نہیں بتاتا. کلیم میں کو کرتا نہیں ہوں، مجھے نہیں جو ہے وہ ایسا کہ کلیم کروں کہ جی میں نے یہ کر دیا. کرنے والی اللہ کی ذات ہے، میرا کیا کام ہے اس میں. اللہ جس کو چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے دے دے. آپ کو اس کا پی ٹی آئی کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ پی ٹی آئی کہیں نہیں جا رہی جی، پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہوتا. تو ان کے جو رفقا ہے، جو اچھے دوست تھے، کہ وہ تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے، کوئی بات نہیں. تو یہ ان کی جو زوجہ ہاتھ ہیں اس وقت، کیا وہ تو نہیں ان کو چھوڑ دیں گی؟ بالکل نہیں، ان کا گھر ٹوٹ رہا جی. جی. مجھے ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کہ آئی کے کا گھر ٹوٹ رہا ہو. اور دوسرا، دس از دا کلینزنگ آف دا پارٹی. تو میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا، میں آج بالکل کلیئر کٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے لوگ آئی کے کو چھوڑ جائیں، آئی کے نئی پارٹی کھڑی کر لے گا، پھر بھی جیت جائے گا. چلیں، بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا. I'm honored, sir. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پھلتا پھولتا رکھے. پاکستان زندہ زندہ باد. باد.